العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان شریف کی متبرک ساعتیں ہمیں نصیب ہیں۔ آج کی گفتگو میں ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ عائشہ صاحبزادی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور سیدہ عائشہ کی والدہ مکرمہ کا نام ام رومان بنت عامر بن عویمر ہے۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے 2 سال قبل آپ سے نکاح فرمایا،
بعض روایات کے مطابق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال قبل، ہجرت سے 3 سال قبل آپ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور بعض روایات کے مطابق ہجرت سے 1.5 سال قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر ان کی رخصتی، یعنی حضور علیہ السلام کے حرم پاک میں اپنے گھر سے منتقلی، وہ مدنی دور کے اندر ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، حضور کی قربت میں، حضور کے حرم میں، حضور کی صحبت میں 9 سال گزارنے کی سعادت سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوئی۔ یعنی 9 سال کی عمر میں حضور سے آپ کا تعلق قائم ہوا، آپ حضور کے حرم میں حاضر ہو گئیں، اور 9 سال مزید آپ کو حضور کی قربت میں گزارنا نصیب ہوئے، اور 18 برس آپ کی عمر مبارکہ تھی جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوتا، اور حضور کے وصال باکمال کے بعد 50 برس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا بقید حیات رہیں، اور اتنا لمبا وقت جو آپ کو نصیب ہوا وہ سارے کا سارا وقت علم سکھانے کے اندر بسر ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے میں وہ سارا وقت صرف ہوا ہے۔ تو آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب وہ بہت زیادہ ہیں، بہت ساری احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ آپ کی اولاد تو نہیں تھی، حضور کے حرم پاک میں رہتے ہوئے آپ کے وطن سے کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی کنیت عطا فرما دیجیے۔ اب کنیت یا تو ماں بیٹے کی نسبت سے رکھ سکتی ہے یا بیٹی کی نسبت سے رکھ سکتی ہے، لیکن آپ کی اولاد نہیں تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ کی کنیت ام عبداللہ، یہ کنیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، بخاری شریف کے اندر آپ کے فضائل میں کثیر حدیث موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، جس سے نتیجتاً یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ پاک کا مقام زمین والوں میں بھی بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اوپر کی مخلوق ہے، آسمان والی مخلوق، اس مخلوق میں بھی سیدہ عائشہ کا مقام اور آپ کی عزت اور آپ کی شان بہت بلند ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، حضور ایک دن سیدہ عائشہ کے پاس تشریف فرما ہوتے، دوسرے دن کسی دوسری زوجہ کے پاس، تیسرے دن کسی تیسری زوجہ مکرمہ کے پاس۔ اب صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں جو ہدیہ بھیجنا ہو، جو تحفہ بھیجنا ہو، وہ اس دن بھیجے جس دن سرکار سیدہ عائشہ کے گھر پہنچے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوشش ہوتی تھی۔ قالت عائشہ تو فاجتمع صواحبی الی ام سلمہ، ام المومنین فرماتی ہے کہ میری ساری سوتنیں، حضور کی باقی ازواج اکٹھی ہوئی اور حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جا کر یہ بات بیان کی کہ ہدایہ تحائف اس دن زیادہ آتے ہیں جس دن حضور حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی حل کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے ان کے گھر بھی ہدایا جانے چاہیے، لیکن ہم بھی حضور کی ازواج ہیں، ہم بھی حضور کی بیویاں ہیں، ہمارے گھر بھی ہدایا آنے چاہیے، ہمارے گھر بھی تحائف آنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فقلنا یا ام سلمہ واللہ ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ وانا نرید الخیر کما تریدہ عائشہ فمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یأمر الناس ان یہدوا الیہ حیثما کانا او حیثما دار۔ انہوں نے کہا اے ام سلمہ آپ جائیں سرکار کی خدمت میں جا کے عرض کریں کہ جس طرح ام المومنین کے گھر ہوتے ہوئے صحابہ کرام آپ کی خدمت میں ہدایا اور تحائف بھیجتے ہیں، جب آپ باقی ازواج کے گھر ہوتے ہیں تو اس طرح تحائف نہیں آتے۔ آپ مہربانی فرمائے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو یہ حکم دے کہ وہ آپ کی خدمت میں تحفے بھیجیں، آپ یہاں ہوں، آپ وہاں ہوں، آپ وہاں ہوں، اس سے انہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ام سلمہ کے گھر ہوں وہاں بھی تحفے آنے چاہیے، آپ زینب کے گھر ہوں وہاں بھی تحفے آنے چاہیے، آپ حضرت جبیریہ کے گھر ہوں وہاں بھی تحفے آنے چاہیے۔ تو یہ حضرت عائشہ کے دن بطور خاص تحائف کا آنا، اس حوالے سے سرکار آپ صحابہ کرام کو ذرا تنبیہ فرمائیں کہ وہ یہ نہ کریں۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ وہ یہ پیغام لے کر، امہات المومنین کا یہ مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فذکرت ذالک ام سلمہ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت فأعرض عنی۔ جب یہ کہا نا کہ حضور حضرت عائشہ کے گھر تحفے آتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہیں آتے، آپ صحابہ کرام کے متعلق صحابہ کرام سے اس حوالے سے بات کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے فأعرض عنی، سیدہ ام سلمہ کہتی ہے حضور نے میری اس بات کو اگنور کیا، اعراض کیا، سرکار نے اپنی توجہ دوسری طرف پھیر لی، گویا کہ سرکار دو عالم کو یہ بات گوارا نہیں رہی، حضور کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اب ام المومنین کہتی ہے فلما عاد الیہ ذکرت لہ ذلک، جب سرکار دوسری بار میری طرف لوٹے تو میں نے پھر حضور کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ حضور ہم سب ازواج کی طرف سے یہ پیغام ہے، آپ مہربانی کریں صحابہ کرام کو تنبیہ کریں۔ فرمایا فلما کان فی الثالثہ، حضور نے دوسری دفعہ پھر اعراض کیا، جب میں نے تیسری بار یہ بات ذکر کی فقال یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ۔ پہلا جملہ سنیے، ام سلمہ فرماتی ہے حضور نے مجھے جواب یہ دیا اے ام سلمہ عائشہ کے معاملہ میں مجھے تکلیف نہ دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ کو تکلیف نہ دو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تکلیف نہ دو، فرمایا عائشہ کے معاملہ میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ تو صدیقہ کو تکلیف دینا یہ حضور کو تکلیف دینا ہے، عائشہ تو صدیقہ کی خوشی پر اعتراض کرنا یہ سرکار دو عالم کو گوارا نہیں ہے۔ اب حضور نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ قابل توجہ ہے، فرمایا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأٍ مِّنْكُنَّ غَيْرَهَا۔ بڑی توجہ ان لفظوں پر، سرکار نے فرمایا تم صحابہ پر اعتراض کرتی ہو کہ جب وہ عائشہ کے گھر دیکھتے ہیں حضور کو تو تحفے بیچتے ہیں، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس کثرت سے جبریل بھی وحی لے کے اس وقت آتا ہے جب میں حجرہ عائشہ میں موجود ہوں۔ اب صحابہ کو تو میں سمجھا دوں، جبریل تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وحی تو رب العزت کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ فرمایا اے ازواج مطہرات سن لو، اتنی کثرت سے
میرے پاس جبریل وحی لے کے کسی زوجہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے جتنی کثرت سے عائشہ صدیقہ کے گھر میں جبریل وحی لے کے میری خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کی قدر صرف زمین والوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ان اوقات میں جب حضور رحمت عالم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر اور حجرہ میں موجود ہوں۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام جو اہل زمین میں بھی آپ کو حاصل ہے اور اہل آسمان میں بھی، بلکہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں آپ کو یہ عزت اور یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ام المومنین فرماتی ہیں، اور یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے اعتراضات کرتے ہیں، بات کو پورے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو پھر ذہن میں اعتراض نہیں رہتا۔ سن لیجئے حدیث پاک صحیح بخاری سے، ام المومنین فرماتی ہے انہا استعارت من اسماء قلادۃ، فرماتی ہے میں نے اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء سے ایک ہار ادھار لیا، مانگوا جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ مجھے دے دو بہن، کچھ دن میں پہنتی ہوں، کچھ دن اسے میں استعمال کرتی ہوں۔ فحلقت، فرماتی ہے کہ دوران سفر وہ ہار مجھ سے گم ہو گیا۔ فأرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناسا من اصحابہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے عائشہ کا ہار تلاش کرو، فی طلبہا فأدرکتہم الصلاۃ، اب وہ ہار ڈھونڈ رہے تھے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی قریب موجود نہیں ہے، اور اس وقت تک جس وقت یہ واقعہ پیش آیا پانی کے علاوہ وضو کے لیے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا، صرف پانی سے طہارت ہوتی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ وقت تو جا رہا ہے، پانی ہے نہیں، اور قریب ہمارے علم میں نہیں ہے کسی جگہ پانی ہو ہم وہاں چلے جائیں پانی حاصل کر لیں، لہذا کیا کیا صحابہ کرام نے؟ فصلوا بغیر وضوء، انہوں نے وضو کیے بغیر نماز ادا کی۔ اور یہ اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ موجود ہو نہ وہ پانی سے وضو کر سکے نہ وہ مٹی سے تیمم کر سکے، جس طرح برفانی علاقوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے زمین کے اوپر برف ہے، مٹی تک وہ نہیں پہنچ سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ اپنا ہاتھ دستانے سے چہرہ ہیلمٹ سے باہر نکالتے ہیں تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بدن نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو جب کوئی نہ پانی پائے نہ مٹی پائے پھر وہ جس حال میں ہے نماز ادا کرے، اس کی طہارت بھی درست ہوگی اور اس کی عبادت بھی اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے دور کے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت امام حسین نے کربلا میں جب آخری سجدہ کیا تو وضو کیسے کیا تھا؟ جب تیمم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، پانی موجود نہیں تھا، تیمم کا حکم ابھی آیا نہیں ہے، اور جس کے پاس طہارت کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو وہ جس حال میں ہے نماز پڑھے، اس کی طہارت بھی معتبر ہے اور اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، اسی حالت میں پڑھ لی۔ فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکو ذالک الیہ، آ کر ساری بات عرض کر دی، شکایت کی، سرکار آپ کی زوجہ کا ہار گم ہو گیا، ہم ہار تلاش کرنے چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حتیٰ کہ وقت نکلنے لگا تھا، ہم جس حال میں تھے پانی موجود نہیں تھا، ہمیں پانی کا علم بھی نہیں تھا، ہم نے جس حال میں تھے نماز پڑھ لی، فنزلت آیت التیمم، صحابہ نے یہ شکایت کی، اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ اب کیا ہوا؟ فقال اسید بن حدیر، اب جب یہ آیت اتری سبب کیا بنا؟ ام المومنین کا ہار گم ہونا۔ حضرت اسید بن حدیر نے تمام صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا، جزاک اللہ خیرا، اے ہماری ماں، اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ اب لفظ سنیے، فواللہ ما نزل بکی امر، اے ام المومنین، اے عائشہ صدیقہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے متعلق آپ کی ذات کے حوالہ سے کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کوئی واقعہ پیش آیا ہو، قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکہ، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اس حادثہ سے آپ کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دی، اور مسلمانوں کے لیے اس واقعہ کی وجہ سے ایک بہت بڑی برکت عطا فرما دی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علم ہوتا سرکار صحابہ کو ہار ڈھونڈنے کیوں بھیجتے؟ سرکار فوری طور پر بتلا دیتے۔ عقل کے اندھو، یہ حضور رحمت عالم کے علم پاک کی نفی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اس بات کو چھپا کر کچھ دیر مخفی رکھے، یہ کرم کیا، یہ فضل کیا، یہ مہربانی فرمائی کہ صبح قیامت تک پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ امت کو تیمم کی طہارت کی نعمت عطا فرما دی۔ تو کیا نتیجہ ہوا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کو علم نہیں تھا، صحابہ نے تو یہ کہا یہ عائشہ صدیقہ کی برکت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو پانی کے علاوہ طہارت کا ایک اور انداز بھی عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت علیل ہوئی، بیماری کے ایام تھے، اور یہ بھی حدیث سننے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ام المومنین پریشان ہے، طبیعت میں علالت ہے، اور طبیعت میں علالت کی وجہ سے بدن کمزور ہے، زبان کے اندر نقاہت اور کمزوری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، فقالا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، تقدمین علی فرط صدق علی رسول اللہ وعلی ابی بکر، اے ام المومنین آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، اگر آپ اس بیماری میں وصال فرما جائے، آپ کا وصال ہو جائے، تو آپ فرحت اور مسرت اور خوشی محسوس کریں، اس لیے کہ آپ کے انتظار میں اور آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہنے کے لیے نبی پاک بھی آپ سے پہلے تشریف لے جا چکے ہیں، اور آپ کے بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب جب آپ اس جہان میں پہنچے گی، حضور بھی موجود ہوں گے، صدیق اکبر بھی موجود ہوں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، ان کی ملاقات آپ کے لیے راحت اور اطمینان کا سبب بننے والی ہے۔
حضرات لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کا فائدہ کیا ہے؟ جانے والے کچھ نہیں دیتے۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ام المومنین آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ اس جہان میں پہنچے گی، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو آپ سے پہلے وہاں حضور بھی موجود ہیں، جناب صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی انوکھی فضیلت ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی، عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور حضور کے لیے سامان راحت ہے، حضور کے لیے سامان اطمینان ہے، حضور ان کے پاس ہوں تو خوش ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو آپ حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان فی مرضہ جعل یدور فی نسائہ، کہا جب حضور مرض وصال میں تھے کبھی کسی زوجہ کے ہاں تشریف لے کے جاتے باری کے مطابق، کبھی کسی زوجہ کے ہاں تشریف لے کے جاتے، لیکن سرکار جس زوجہ مکرمہ کے گھر ہوتے یقول این انا غدا، حضور پوچھتے میں نے کل کس کے گھر جانا ہے؟ مطلب ام سلمہ کے گھر ہوتے تو پوچھتے کل کہاں، کل کس کی باری ہے؟ حضرت زینب کے گھر ہوتے تو پوچھتے کل کس کی باری ہے؟ حرصاً علی بیت عائشہ، حضور کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بتائے کل آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر جانا ہے۔ فرمایا فلما کان یومی سکنا، حضرت ام المومنین فرماتی ہے جب سرکار میرے گھر میں آ جاتے پھر حضور نہیں پوچھتے کہ کل کس کے گھر میں جانا ہے، حضور اطمینان میں ہوتے، حضور سکون میں ہوتے۔ حضرات ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں تبرک کیا ہوتا ہے، برکت کیا ہوتی ہے، توسل کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک پیش فرماتی ہیں۔ جب حضور نے مسواک کرنا ہوتا تو آپ کی خدمت میں مسواک پیش کرتے ہیں۔ اب جب حضور مسواک فرماتے، ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر کی روایت موجود ہے، اس کے بعد ام المومنین کو وہ مسواک واپس کرتے ہیں کہ یہ رکھ لو پھر کام آئے گا، دوسری نماز پہ مسواک کریں گے، یا سو کے اٹھیں گے تو پھر مسواک کریں گے، یا سونے سے پہلے مسواک کریں گے۔ اب طریقہ تو یہ بنتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ مسواک لیں، اسے دھوئیں اور پھر اس کو سنبھال کے رکھ دے، لیکن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے ام المومنین کو جب حضور اس مسواک استعمال کر کے واپس دیتے ام المومنین اس کو دھوتی نہیں تھی، پہلے اس مسواک سے حضور کا لعاب دہن چوستی، برکت حاصل کرنے کے لیے، تبرک کے لیے، خیر کے لیے، حصول برکات کے لیے۔ پھر جب اسے اچھے طریقے سے چوس لیتی پھر اسے دھو کے حضور کے دوبارہ استعمال کے لیے رکھتی۔ اس سے مقصود یہ ہے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے اس چیز کے اندر امت کے لیے برکتیں رکھ دی ہیں۔ حضرت گرامی قدر ام المومنین کے علم اور فضل کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بزرگ صحابی ہے، بڑی عمر ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے ہیں، جانثاروں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم یہ تھا، علم کا عالم یہ تھا کہ جب بھی صحابہ کو کوئی علمی مشکل پیش آتی، کیا کہا میں نے، صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے علم سیکھا ہے، کہا جب بھی صحابہ کو
کسی حدیث کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی، صحابہ کرام وہ حدیث سمجھنے کے لیے ام المومنین کے پاس جاتے، جب ام المومنین کی بارگاہ میں حاضری دیتے، آپ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے ان کو تشفی ہوتی، تسکین ہوتی، اور صحیح جواب لے کر وہ ام المومنین کی بارگاہ سے واپس آتے۔ آخری بات یہ ہے، مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، کافی وقت گزر گیا، قحط کا سما ہونے لگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ام المومنین کی خدمت میں آئے، سید عائشہ کی خدمت، سلام اللہ تعالی علیہ۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اگر ام المومنین کی بارگاہ میں آ کر وہ یہ درخواست کرتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو قبول ہو یا نہ ہو؟ بولیے، ام المومنین کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ بہت اونچا مقام، بہت بلند مقام، لیکن آپ نے اس روز دعا نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام سے فرمایا میں آج تمہیں عمل بتاتی ہوں، جاؤ جا کے وہ عمل کرو، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے گا۔ کیا کہا؟ یہ ام المومنین کا فرمان ہے، فرمایا صحابہ جاؤ حضور کی قبر پاک پہ۔ یعنی وصال کے بعد کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ مجھ سے نہ پوچھیں، کسی عالم سے نہ پوچھیں، یہ ام المومنین سے پوچھیں، فائدہ ملتا ہے یا نہیں۔ اور حضور کی قبر پاک پہ مشکل وقت میں جانا چاہیے یا نہیں، یہ ام المومنین نے بتایا۔ کن کو بتایا؟ ان پڑھ لوگوں کو نہیں بتایا، عام لوگوں کو نہیں بتایا، صحابہ کو بتایا، جاؤ حضور کی قبر انور پر۔ اچھا جی، حضور کی قبر پاک پہ جائے، کہا ہاں جاؤ، اور جا کر ایسے کرو کہ حضور کے روضہ اطہر کے اندر ایک سوراخ کرو، وہ سوراخ کرو گے ایسا سوراخ ہو کہ قبر پاک اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس تم یہ عمل کرو گے، اللہ رحمت والی بارش عطا فرما دے۔ اب مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب ام المومنین کے حکم پر صحابہ حضور کے مزار پر، حضور کے قبر انور پہ حاضر ہوئے، جو عمل سیدہ نے بتایا وہی عمل انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا، وہ عمل کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے رحمت والی بارش عطا فرما دی۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں ام المومنین خود سرکار کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتی، حضور کے وصال کے بعد حاضری دیتی، حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حاضری دیتی، جب حضرت عمر کا وصال ہوا پھر باپردہ ہو کر وہاں تشریف لے کر جاتی اور پھر حاضری دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپردہ حیا اور شرم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خواتین کا قبور پر جانا بھی ام المومنین کے عمل سے ثابت ہے، اور مردوں کے لیے جانے کی اجازت بھی رسول پاک علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ آج ضرورت یہ ہے، امت مسلمہ کو ضرورت یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اور ہر مسلمان خاتون اپنی آئیڈیل حضرت سیدہ زہرا کو سمجھے، سیدہ خدیجہ کو سمجھے، سیدہ عائشہ کو سمجھے، امہات المومنین کو سمجھے، صحابیات کو سمجھے۔ اگر یہ ہماری آئیڈیل ہوں گی، معاشرے سے بے حیائی کا، فحاشی کا خاتمہ ہوگا، اور یہی برکت کا اور یہی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان پاکیزہ نفوس کے ساتھ سچی عقیدت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔